السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، مولانا مفتی طارق مسعود صاحب اور اس طرح مرزا محمد علی صاحب نے اہل الحدیث کو طلاق ثلاثہ پر چیلنج دیا ہے۔ تو عزیز دوستو، آپ دیکھ لیں، مختلف اوقات میں چیلنج بالکل سیم ہے، تو اس لیے طلاق ثلاثہ اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ تو مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے جو چیلنج دیا ہے، پہلے نمبر پر اس چیلنج پر بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ کام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے دور سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے طلاق ثلاثہ پر نہ کسی تابعی کا فتویٰ، نہ تبع تابعی کا فتویٰ، نہ صحابی کا فتویٰ، کسی سے بھی طلاق ثلاثہ ثابت نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو کسی تابعی نے ایک قرار دیا ہے۔ سند دکھاؤ، چلے بھلے ضعیف سند ہی کیوں نہ ہو، کخ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرزا محمد علی صاحب نے بھی یہی جملے کہے کہ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کو اجتہادی خطا لگی ہے۔ پہلی شخصیت 8ویں صدی ہجری میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کو اجتہادی غلطی لگی کہ انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کا غلط رزلٹ نکال کر یہ کہہ دیا کہ عورت کو اگر کٹھی 3 طلاقیں دی جائیں گی تو ایک تصور کی جائے گی۔ ان 800 سالوں میں ہمارا چیلنج ہے، کسی ایک صحابی، تابعی، تبع تابعی، کسی ایک محدث سے صحیح سند سے یہ ثابت ہو کہ وہ اکٹھی 3 طلاق۔ تو عزیز دوستو، یہ بات ان کی سراسر غلط ہے۔ کس طرح؟ ابو داؤد میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ 2 مختلف سندوں سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری روایت میں حضرت اکرمہ رحمہ اللہ ان کا فتویٰ ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جائے گا۔ تو اس طرح اس کے بعد انہوں نے مرزا محمد علی صاحب نے جو طلاق ثلاثہ پر صحیح مسلم کی حدیث ہے اس پر اعتراض کیا ہے، اور مفتی صاحب بھی اس روایت پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا اعتراض، جو اعتراض نمبر 1 ہے کہ یہ روایت غیر مدخولہ کے لیے ہے، کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے، ایسی عورت جس کے ساتھ خامن نے صحبت نہ کی ہو۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ابتدائی 2 سال تک 3 طلاقوں کو جو ایک شمار کیا جاتا تھا وہ غیر مدخولہ کے لیے ہے۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ مرزا محمد علی صاحب کہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے بالمقابل، قرآن اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل ہم صحابی کے قول کو بھی ترجیح نہیں دیتے، اور کہیں قرآن و سنت کے بالمقابل وہ کسی محدث کا باب اپنے مطلب کا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ کس طرح؟ اب سورہ طلاق میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو غیر مدخولہ ہے ان کی کوئی عدت ہے ہی نہیں، جبکہ صحیح مسلم میں کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں سوچنے سمجھنے کا موقع دیا تھا، وقت دیا تھا، تم نے اس کو گنوا دیا ہے، لہٰذا میں 3 کو نافذ کرتا ہوں۔
تو عزیز دوستو، اگر غیر مدخولہ کے لیے ہوتی تو کیا قرآن کی آیت حضرت عمر کے سامنے نہیں تھی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ چیز نہیں تھی؟ قرآن کی آیت کے بعد میں اتری ہے، تو اس لیے قرآن کے مطابق تو غیر مدخولہ کے لیے عدت ہے ہی نہیں، تو یہاں پھر سوچنے سمجھنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سال تک کیوں پھر ایک شمار کر کے سمجھنے سوچنے کا موقع دیا جاتا تھا؟ اور دوسرا اعتراض جو کیا مرزا صاحب نے، انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب کیا کہ ایک لفظ کو 3 بار دہرانا۔ جو کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا تو عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے الفاظ کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتا تھا۔ طلاق ایک دی، لیکن اس نے کہا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے ایک طلاق دی، میں نے ایک طلاق دی، تو ظاہر ایک ہی طلاق دی اس نے۔ یہ نہیں تھا وہ کہتا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، وہ ایک طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتا تھا۔ عرب کے لوگوں میں رواج تھا، ایون بخاری مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کو 3 دفعہ ریپیٹ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 3 کیسے شمار کر سکتے؟ یہ تو ہر دور میں ایک رہتی ہے۔ تو عقل بندہ اس طرح کا اعتراض نہیں کر سکتا جس طرح کہ آپ نے کیا ہے۔ آپ بتائیں، یہ دہرانے والی بات جو آپ نے کی ہے، اس پر کسی کا اختلاف ہے کہ دہرانے سے 3 ہوں گی یا 1 ہوگا؟ اختلاف یہ ہے کہ یک مشت 3 دینا، تو یہ حدیث یک مشت کے متعلق ہے، نہ کہ الفاظ کو دہرانے کے متعلق۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنی بات نہیں سمجھ سکتے تھے؟ تو پہلے دور میں 3 جو اس طرح دہراتے تھے، 1 شمار ہو تو اس کو 3 شمار کر لیں، تو کیا آپ پھر حضرت عمر کے مخالف چلتے ہیں؟ کوئی بندہ کہتا ہے میں نے 1 طلاق دی، میں نے 1 طلاق دی، میں نے 1 طلاق دی، تو آپ اس کو 3 شمار کریں گے؟ آپ تو نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے حضرت عمر کی بات تو نہیں مانی جس طرح آپ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے۔ او بھائی، یہ آپ نے اصول طے کیا ہے کہ مرفوع کے بالمقابل کسی صحابی کی بات بھی ہم حجت نہیں سمجھتے۔ ہاں، حجت کب ہوگی؟ ہمارے مقابلے میں، یا اس کے بالمقابل مرفوع روایت نہ ہو، یعنی تمام جہان کے بالمقابل صحابی کا عمل حجت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل حجت نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اجتہادی تھا، وقتی تھا، سیاسی تھا۔ یہ بات فتاوی رشیدیہ کے اندر مولانا عبد الرشید گنگوئی صاحب نے بھی تسلیم کی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مستقل ہے اور اجتہادی بھی نہیں ہے، وقتی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات، آپ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی چیلنج دیا ہے کہ کوئی روایت صحیح نہیں ہے، رکانہ بن عبد یزید والی جو مسند احمد کی روایت ہے، اور اس طرح اس کے بعد مسند ابی یعلا کے اندر روایت موجود ہے کہ انہوں نے طلاق دی، اور طلاق بھی اس طرح کہ اکٹھی 3۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 شمار کیا۔ اب اس کی سند پر آپ نے اعتراض کیا، تو وہ اعتراض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے رجوع کر لو، تمہاری 1 ہی ہوئی ہے۔ یہ حدیث ضعیف ترین حدیث ہے، تمام محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اس میں داؤد بن حسین اکرمہ سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ محدثین کا پٹ رول ہے کہ داؤد بن حسین جب اکرمہ سے روایت کرتے ہیں تو یہ روایت ضعیف ہوتی ہے، کہ داؤد بن حسین جب اکرمہ سے روایت کریں تو وہ روایت جی ضعیف ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، حالانکہ وہ حسن الحدیث ہے، ایسی بات نہیں ہے، تو آپ نے، احناف نے، ہم نے، سب نے جس وقت حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نکاح میں واپس لوٹایا تھا۔ تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو بندہ میاں بیوی میں سے اگر خاوند بعد میں مسلمان ہو تو بیوی کو اسی نکاح میں ہم لوٹا سکتے ہیں؟ یہ تو آپ نے تسلیم کیا، ہم نے بھی تسلیم کیا، تو راوی کون ہے وہاں؟
ابو داؤد اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں داؤد بن حسین ہے اور روایت بھی اکرمہ سے کر رہا ہے. اللہ اکبر. آپ تو کہتے ہیں میں نہ میں وہابی، نہ میں سنی، نہ میں وہابی، میں بندہ علمی کتابی. ایک جگہ آپ روایت کو رد کر رہے ہیں، دوسری جگہ قبول کر رہے ہیں. راوی ایک ہی ہے، اصول بھی ایک ہے کہ جو روایت صحیح مسلم میں موجود ہے اس پر ایک جو روایت آپ نے خاص کر کے مولانا الیاس کھمن صاحب نے اس طرح احناف علماء نے اعتراض کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی 2 سال تک جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا وہ 3 کو ایک شمار کرتے تھے. دلیل کیا دی ہے کہ جس طرح کے دوسری جگہ متع کے متعلق آتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی کرتے تھے، کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ابتدائی سالوں تک کرتے تھے. وہ بھائی متع کے متعلق بھی، گدھے کے متعلق بھی جنگ خیبر پر انہوں نے منع کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا. تو ان احادیث کو آپ مکس نہیں کر سکتے، التباس پیدا نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہاں واضح حکم موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھا کھانے سے منع کر دیا، متع سے منع کر دیا. تو اس لیے یہاں آپ دکھا دیں، وہاں تو وہ مفہوم ہوگا جن کو علم نہیں تھا، یہاں دکھا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو 3 شمار کیا ہو.